بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ناظرین کرام، آج شعبان کی 14 تاریخ ہے اور 15 شعبان اور اس کی رات کو لے کر بہت ساری گفتگو ہمارے سماج اور معاشرے میں ہمارے اہل علم اور عوام الناس سبھی لوگ کرتے رہتے ہیں۔ 2 پروگرام میں نے بھی آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوا کچھ اہل علم کو سن کر، ان کی گفتگو کو سن کر، کہ ایک پہلو پر اور بھی بات ہونی چاہیے۔ ناظرین کرام، بہت سارے اہل علم انہوں نے احادیث مبارکہ کے حوالے سے، قرآن مجید کی آیتوں کے حوالے سے 15 شعبان کی اہمیت اور اس کے اعمال کی اہمیت کو پیش کیا ہے۔ احادیث کے سلسلے میں پورے ذخیرے کو کھنگالنے کے بعد جو بات سامنے آتی ہے، اور یہ میں بہت وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور ایسا نہیں ہے کچھ کہ آپ کو بڑی زیادہ کوشش کرنی پڑے گی، بڑی محنت کرنی پڑے گی، تھوڑا سا دھیان دینا پڑے گا آپ کو۔ میں نے دیکھا کہ اہل علم احادیث کی کتابوں کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں، اس کا تھوڑا سا تجزیہ آپ کے سامنے آنا چاہیے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو تمام احادیث کو اسی طرح پیش کر رہے ہیں جس طرح کی احادیث میں الفاظ ہیں، چاہے وہ سنن ترمذی کی روایت ہو، چاہے وہ صحیح مسلم کی روایت ہو، چاہے وہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہو، چاہے سنن نسائی کی روایت ہو۔ روایات الگ الگ کتابوں میں ہیں، لیکن ان روایات کا جو مرکزی مضمون ہے وہ یکساں ہے۔ کچھ اہل علم وہ احادیث کی کتابوں کو دکھا کر، احادیث کی کتابوں کو کھول کر، مسند احمد ابن حنبل کو سامنے رکھ کر اس سے نقل کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں بہت سارے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے شعبان سے متعلق اہمیت کی روایت کو نقل کیا ہے۔ ناظرین کرام، اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس پہلو پر بھی تھوڑی سی آپ کے سامنے بات رکھی جائے، کیونکہ میری کوشش یہ ہے کہ میں خود اور آپ بھی ہمارے ساتھ اسلام کی بنیادی تعلیمات کو پورا کرنے والے بنے۔ وہ یہ کہ دنیا میں اسلام واحد مذہب ہے، اکیلا مذہب ہے جو علم اور تحقیق کی بنیاد پر کسی چیز کو تسلیم کرتا ہے، جو وحی کی بنیاد پر قائم ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی بنیاد پر ثابت ہوتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے نقل ہوتا ہوا ہمارے پاس آتا ہے، ورنہ دیگر مذاہب وہ تشریحات پر، ترجموں پر، خیالات پر، اضافوں پر بنتا ہوا آگے چلا جاتا ہے۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ بعض اہل علم جو مسند احمد ابن حنبل، سنن ترمذی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، وہ جو عبارت ہے، جو حدیث کی پوری بات ہے، اس میں 2 طرح کی غلط فہمی پیدا کر رہے ہیں۔ پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ اگر کوئی روایت، کوئی حدیث میں کوئی حصہ، اس میں کئی صحابہ کا نام آ جائے، کئی سندیں ہو جائیں، اور وہ کمزور ہی کیوں نہ ہوں، وہ سب مل کر کے طاقتور ہو جائیں گی۔ ناظرین کرام، اصول حدیث بڑا واضح اور بہت ہی 2 ٹوک فن ہے۔ آپ خود سوچیں، 10 جھوٹ بولنے والے اکٹھا ہو جائیں تو کیا وہ بات سچ ہوگی؟ نہیں، کبھی نہیں ہوگا۔ 10 کمزور کام کرنے والے اکٹھا ہو جائیں تو وہ کام طاقتور ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ احادیث میں جہاں پر
تقویت کی بات کہی گئی ہے، شواہد کی بات کہی گئی ہے، احادیث کو ایک دوسرے سے سپورٹ کی بات کہی گئی ہے، وہاں جہاں اس کی گنجائش ہو، جہاں اس کے چانس ہو. اگر ساری روایت کمزور ہے، وہ بھی ساری روایت نہیں ہے. محدثین کی امانت ہے، یہ امانت داری ہے ان کی کہ انہوں نے روایات کو نقل کیا ہے. صحابہ کرام سے جو کچھ ان کو روایات ملے ہیں، گرچہ اس میں راوی کمزور ہے لیکن انہوں نے اس کو نقل کر دیا تاکہ وہ ذخیرہ رہے ہمارے سامنے. لیکن محدثین ہی ہیں جنہوں نے چھان پٹک بھی کیا ہے، جنہوں نے بیان بھی کیا ہے، جنہوں نے وضاحت بھی کر دی ہے. خود اپنی کتاب میں امام ترمذی نے لکھ دیا ہے کہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے. تو اگر محدثین نے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ حدیث کمزور ہے تو ایسی صورت میں ہماری بنیاد وہ نہیں ہونی چاہیے. تو ایک جو غلط فہمی ہے سند کے تعلق سے، اس پر ہمیشہ آپ کی نگاہ یہ رہنی چاہیے، ہمیشہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو آدمی سندوں کے ادھر ادھر کے ذریعے اور ایک کمزور بات کو زبردستی احادیث سے ثابت کرنے کے لیے یہ کہنا چاہے کہ چونکہ اس کی کئی سندیں ہیں، گرچہ سب کمزور ہیں لیکن سب مل کر کے طاقتور بن جائیں گی، تو اس کا مطلب کہ وہ بات کمزور ہے، وہ قابل توجہ نہیں ہے، اس پر ہمیں اسلامی تعلیمات کی بنیاد نہیں رکھنی چاہیے. دوسری غلط فہمی جو علم کے انداز میں، اکیڈمک انداز میں پیدا کی جاتی ہے، وہ یہ کہ ایک کتاب، دوسری حدیث کی کتاب، تیسری حدیث کی کتاب، بہت ساری احادیث کی کتاب، ائمہ کے اقوال جو نقل کیے جاتے ہیں، اس سے یہ محسوس کرایا جاتا ہے کہ یہ حدیث ان ساری کتابوں میں موجود ہے. گویا کہ اگر 10 کتابوں میں ہے تو اس کا مطلب کہ یہ حدیث مضبوط ہو گئی. وہ 10 کتابوں میں جو حدیث موجود ہے وہ وہی کمزور روایتیں پھیلی ہوئی ہیں، یہاں بھی نقل ہے وہاں بھی نقل ہے. تو چیز اگر وہ کمزور ہے تو 10 نہیں، 20 نہیں، 50 کتابوں میں بھی اگر لکھ دی گئی ہے تو وہ چیز کبھی مضبوط نہیں ہو سکتی. اس دوسری غلط فہمی سے ایک تیسرا نتیجہ نکالا جاتا ہے. وہ نتیجہ نکالنے میں بھی غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے. وہ کیا؟ احادیث میں جو بات کہی گئی ہے وہ کیا ہے، کبھی اس کو پورا پورا پیش کر دیا جائے تاکہ سامنے والے جج کریں. وہ ججمنٹ کا موقع نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ اس کو پورا کرنے کے دوران ہی، درمیان ہی وہ ساری باتیں شامل کر دی جاتی ہیں جو رسم و رواج ہیں، جو غلط ہیں، تاکہ یہ لوگ سمجھیں کہ یہ بھی حدیث کا حصہ ہے، یہ بھی حدیث کے بین السطور میں پائی جاتی ہے، یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے. اس معاملے میں بھی ناظرین کرام بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. مثلا احادیث میں جو بات آئی ہوئی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات جنت البقیع کی طرف گئے، ان کے لیے دعا کی. یہ حدیث مجموعی طور پر کمزور ہے. امام ترمذی کی جو روایت ہے اس میں جو الفاظ ہیں وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بقیع کی طرف گئے. اب ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کی طرف گئے، پورے سال 365 دن میں کسی بھی رات آپ بھی قبرستان جا کر قبر میں جو لوگ ہیں ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعزہ کے لیے قبرستان نہیں گئے تھے، یہ کسی روایت میں نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات نہیں گئے تھے قبرستان، یہ کسی روایت میں نہیں ہے. یہ پوری سیرت کی کتاب اتنی موٹی موجود ہے، اور اس سے زیادہ ضخیم اور موٹی کتابیں موجود ہیں. کوئی ایک سیرت کی کتاب بھی آپ اٹھا لیجئے اور اس میں پڑھ لیجئے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان 15 شعبان کی رات تشریف لے گئے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان 15 شعبان کی رات اپنے اعزا و اقارب کے لیے تشریف لے گئے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ جنت البقیع قبرستان تشریف لے گئے؟ نہیں. یہ سارے سوالات، ان کا جواب ہے نہیں. کسی حدیث میں نہیں ہے، کسی سیرت کے واقعے میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ ایک واقعہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک رات اٹھے، خاموشی سے گئے، میں بھی ان کے پیچھے گئی،
تو دیکھا کہ وہ اہل بقی کے لیے بقی قبرستان جو حرم شریف حرم نبوی کے بغل میں ہے وہاں جا کر آپ اہل بقی کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں۔ اب آئیے ایک جو غلط فہمی مفہوم کو پیش کرنے میں احادیث کے اہل علم اکیڈمک انداز میں اپناتے ہیں، کتاب لیتے ہیں، اس کی تشریح شروع کرتے ہیں، حوالہ دیکھتے ہیں اور حوالے کو کھولتے ہیں، آپ ناظرین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں لکھا ہوا ہے، یہ کتاب کا حصہ ہے۔ بڑی اہم بات ہے، یہ تو اکیڈمک بات ہے، سائنٹیفک بات ہے، یہ تو ثابت شدہ بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ کتاب میں موجود نہیں ہوتا ہے، وہ تشریح ان کی ہوتی ہے، وہ اپنی طرف سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتاب کو اس لیے لیتے ہیں کہ وہ اکیڈمک ہے، اگر کتاب میں ہی وہ بات لکھی ہے تو مارکیٹ سے آپ بھی خرید لیجئے۔ حدیث کی کتابیں موجود ہیں مارکیٹ میں، سیاہ ستہ موجود ہے مارکیٹ میں، احادیث کی دیگر کتابیں موجود ہیں مارکیٹ میں، آپ لے آئیے اور پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتابیں موجود ہیں لکھی ہوئی، آپ لے آئیے پڑھ کر دیکھ لیجئے، اگر کہیں آپ کو مل جائے تو آپ اس پر یقین کریے اور عمل کریے، اگر آپ کو نہیں ملتا ہے تو پھر آپ اس پر نہ یقین کریے نہ عمل کریے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایتیں ملتی ہیں تصدیق شدہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 شعبان سے متعلق مضبوط روایتیں ملتی ہیں، وہ صرف اور صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے 15 شعبان کی رات جس میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے، معافی کے لیے تیار رہتا ہے، دروازے کھول دیتا ہے، اپنے رحمت لٹا دیتا ہے اور کہتا ہے میں معاف کروں گا سوائے اس کے جو 2 برائیاں اپنے اندر رکھتا ہے انہیں معاف نہیں کروں گا۔ پہلی چیز کیا کہ جو شرک کرے گا اسے معاف نہیں کروں گا، اور جو بغض اور کینہ اپنے دل میں رکھے گا اسے معاف نہیں کروں گا۔ اب ذرا آئیے اہل علم کہ اس بات کو بہت سارے میں نے ایسے لوگوں کی باتوں کو سنا جس کی وجہ سے مجھے یہ ضرورت پیش آئی کہ ناظرین کے سامنے اس موقع پر اس کی وضاحت کر دیں کہ ذرا آپ سوچئے، شرک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں فرما رہے ہیں، ثابت جو حدیثیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں فرما رہے ہیں کہ شرک کو اللہ تعالیٰ اس رات بھی معاف نہیں کرے گا، یعنی کسی بھی صورت میں معاف نہیں کرے گا، اور اسی رات ہمارے لیے شیطان شرک کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کم جانتے ہیں، جو تھوڑے سے کم پڑھے لکھے ہیں، جو دین کی باتوں کو زیادہ اچھے سے نہیں جانتے ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں، قبرستان پہ اور قبروں پہ جا کر کے وہ خود اپنے لیے مانگنے لگتے ہیں، انہی قبر والوں سے مانگنے لگتے ہیں، انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ قبرستان پہ پھول چڑھانے کے بعد ہماری بھلائی ہو جائے گی۔ تو گویا کہ جس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نے ڈرایا تھا کہ اس دن شرک جس کے دل میں ہوگا، شرک جو کرنے والا ہوگا اسے اللہ معاف نہیں کرے گا، ہم سے شیطان نے کیا کیا، اس رات شرک کے عمل کو کروانا شروع کر دیا تاکہ اللہ کی رحمت جس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی جس نے ہمارے لیے اپنے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، مغفرت کے دروازے کھول دیے ہیں، اس رات ہو سکتا تھا کہ ہم کچھ اللہ سے توبہ و استغفار کرتے اور اللہ ہمیں معاف کر دیتا۔ اس دن شیطان نے ہم سے یہ کیا کہ نہیں، چلو قبرستان، چلو اپنے مردوں کے لیے، اپنے اعزہ اور اقربا کے لیے، اپنے ماں باپ بھائی بہن جو انتقال کر گئے ان کے لیے، اور چلو قبرستان، تاکہ کم از کم قبرستان جا کر کے ہم اور آپ کچھ نہ کچھ شرک کے عمل کو کر لے تاکہ ہمارے لیے وہ دروازہ مغفرت کا بند ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے کتنا ڈرتے تھے کہ قبرستان اور قبر پر جانا یہ انسان کے لیے کتنا خطرناک ہے، کتنا نقصان دہ ہے، شرک کے دروازے کو کھولنے والا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ منع فرمایا تھا کہ لوگوں ہم تمہیں قبروں پر یا قبرستان پر جانے سے منع کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اجازت دی۔ اس کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے، خائف تھی اس بات سے کہ اگر جیسے پچھلی قوموں میں ہوا کہ وہ صالحین کے قبروں پر جا کر کے شرک کا شکار ہو گئیں، وہ اکابرین کے قبروں پر جا کر کے شرک کا شکار ہو گئیں، وہ قبرستانوں پر جا کر کے شرک کا شکار ہو گئیں،
کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت بھی وہی کرنے لگے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں قبرستان یا قبروں کے پاس جانے کی صرف اجازت اس لیے دے رہا ہوں، منع ہے تمہارے لیے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم جاؤ، لیکن صرف اس لیے اجازت دے رہا ہوں کہ جاؤ تاکہ تمہیں اپنی آخرت یاد آ جائے، اپنی موت یاد آ جائے۔ موت کو یاد کرنے کے لیے جاؤ، نہ تم اپنے لیے مانگنے وہاں جاؤ، نہ ان کے لیے مانگنے تم وہاں جاؤ، نہ اپنی بخشش کے لیے وہاں جاؤ، نہ ان کی بخشش کے لیے وہاں جاؤ، بلکہ موت کو یاد کرنے جاؤ۔ تو آج 15 شعبان کے نام پر بہت سارے لوگ بڑی اکیڈمک باتیں کرتے ہیں، حوالے دیتے ہیں مسند احمد کا، سنن نسائی کا، غنیۃ الطالبین کا، علامہ ابن تیمیہ کی کتاب کا۔ علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں جو بات لکھی ہے وہ کیا ہے؟ علامہ تیمیہ نے جو بات لکھی ہے وہ یہ کہ صالحین کا عمل یہ رہا ہے کہ 15 شعبان چونکہ اللہ کی مغفرت کی رات ہے، خصوصی مغفرت اس شخص کے لیے جو شرک نہ کرے اور جو بغض اور کینہ نہ رکھے، اس لیے ہمارے سلف صالحین اس رات اللہ سے مغفرت میں کثرت کیا کرتے تھے، عبادات میں کثرت کیا کرتے تھے، اللہ سے توبہ و استغفار کیا کرتے تھے۔ لیکن وہ اکیڈمک لوگ، وہ پڑھے لکھے لوگ، وہ ڈاکٹر حضرات، وہ ریسرچ اسکالرز جو کتابوں کے حوالے سے اس طرح کی غلط فہمی پیدا کرتے ہیں، ناظرین کرام آپ اس غلط فہمی میں نہ آئیں۔ آپ دھیان دیں کہ بات انہوں نے کتنی پڑھی کتاب سے، اور اس کے بعد نتائج اپنی طرف سے کتنے نکال لیے، اور وہ سب نتائج وہ ہیں جو معاشرے میں رائج ہیں، جو عوام الناس کی خامیاں ہیں، جو ایسے علماء کی خامیاں ہیں کہ جنہوں نے ان ساری چیزوں کو کہیں نہ کہیں سے اپنا کاروبار سمجھا ہے، یا نہ سمجھی میں انہوں نے اس کو پھیلا رکھا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام مجھے یہ لگا کہ ہم اور آپ غور کریں ایک بار کہ 15 شعبان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسی طرح رسم و رواج بن کر تھا جیسا کہ آج ہمارے اور آپ کے درمیان ہے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اس لیے آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ کوئی قرآن کی آیت یا کوئی حدیث 15 شعبان میں جو کچھ کیا جاتا ہے اس سلسلے میں پایا جاتا ہے۔ نہیں، قطعی نہیں۔ جتنی بھی روایات اور جتنے بھی واقعات اور جتنی بھی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں اس کو آپ کبھی غور سے سنیں تو یا تو بے سند ہوتی ہیں، یا تو واقعے کی شکل میں ہوتی ہیں، یا تو بغیر کسی ثبوت کے ہوتی ہیں، اور یا اگر وہ احادیث سے پیش کی جاتی ہیں تو وہ ہوتی کچھ اور ہے، نتیجہ کچھ اور نکالا جاتا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جب بھی اس طرح کی چیزیں سنیں تو غور کریں، دھیان دیں، تاکہ ہمارے لیے کسی قسم کی غلط فہمی پیدا کرنے کی گنجائش نہ ہو، کیونکہ اہل علم غلط فہمی پیدا کر کے آپ کو گمراہی پر رکھنا چاہتے ہیں، اور آپ گمراہی پہ رہیں گے تو آپ کا نقصان ہوگا، شیطان خوش ہوگا۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس پر دھیان دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ شعبان کی برکتیں نصیب فرمائے، لیکن اس کی گمراہیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔